عنہ ہیں، صحابہ ہیں، تو رضی اللہ یہ صحابہ کے لیے ہے رضوان، اور جو صحابہ کے غلام ہیں ان کے لیے ہے رضوان، ان کے لیے ہے، صحابہ کے لیے یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے کہ اللہ محبوب کے یاروں سے راضی ہے، صحابہ سے راضی ہے، اور جو ان یاروں کے نقش قدم پہ چلا وہ چل رہا ہے، رب اس پہ بھی راضی ہے، رب اس پہ بھی راضی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ رضوان جو ہے یہ صحابیت کی وجہ سے ہے، اور جو صحابی کے تابع ہو جائے تو وہ بھی رضوان میں آتا ہے، اسے بھی اللہ کی رضوان اور خوشنودی ملتی ہے، اور اس سے بڑی کوئی دولت ہے تو ہمیں سمجھا دو، اللہ کی رضا سے بڑی کوئی دولت ہے تو کو سمجھائے، اللہ کی خوشنودی سے بڑی کوئی دولت بتائے کہ اللہ کی رضا۔ اور اللہ خود فرماتا ہے، قرآن میں نازل فرماتا ہے کہ محبوب کے یارو میں تم پہ راضی ہوں، میں تم پہ راضی ہوں، تو مومن بھی راضی ہے، مومن بھی، جب رب راضی ہے تو رب کو ماننے والے بھی، تو جو نہیں ماننے والے وہ کھالے لگے ان کے دلوں میں تالے، ٹھیک ہے، اور سنیوں کے چہرے بھی اجالے تو دل بھی اجالے، دل بھی روشن چہرہ بھی روشن، وہ کالے منہ سے دیکھو صبح کو 12 بجے ہوتی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رب کی رضا میں راضی نہیں ہے، جو رب کی رضوان میں راضی ہیں وہ سنی ہیں، وہ مانتے ہیں کہ اللہ نے حضور کے اصحاب کے لیے فرمایا ہے کہ اللہ ان پہ راضی ہے، تو جو ان پہ راضی نہیں وہ رب پہ راضی ہے، تو جو ان پہ رب راضی ہے وہ رب پہ راضی ہے، وہ رب پہ، اور وہ مومن ہے، وہ کون ہے؟ صحابہ سے چڑھتا ہی منافق، صحابہ سے مومن چڑھے گا؟ ہاں، صحابہ سے جتنے تکلیف ہوتی ہے اسے علاج کرانا چاہیے، کیونکہ اسے باطنی بیماری ہے، اسے کسی صاحب نگاہ کے پاس آنا چاہیے، اللہ والے کے پاس آنا چاہیے، قسمت ہو تو بیماری دور ہو جائے۔ یہ تو ابو جان کی دوری نہیں ہوئی تو ان کے گاؤں نہیں، وہ تو پکی مور لگی ہے، لیکن جن کی قسمت میں ہے وہ کسی کے پروں کے نیچے آئیں تو انہیں وہ رحمت ملے، ان کی دل کی کلی ہو جائے، تو پھر انہیں سمجھ آئے کہ صحابہ کون ہیں اور یہ کس کے یار ہیں، اور کس نے ان کو چنا ہے، اور کس نے ان کی شانیں بیان کی ہیں، اور کس کے ذریعے عطا فرمائی ہیں۔ تو ان میں حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، 12 سال آپ نے خلافت کی ہے اور خدمت دین کی ہے، خدمت مخلوق کی خدمت کی ہے، اور آپ 18 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت ہوئی، حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ کو 82 سال آپ نے عمر پائی ہے، 82 سال کا عرصہ گزارا ہے، اور اتنا عرصہ 12 سال کا خدمت کی ہے۔ حضرت سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ حیا میں سب صحابہ سے آگے تھے، ہر صحابی کامل الحیا تھا، حضور نے ہر ایک کو کامل کیا، اور ہر ایک کامل اس پہ حیا رکھتا تھا اور کامل حیا والا تھا، کمی کسی میں بھی نہیں تھی، لیکن سب میں زیادہ حیا والے سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یہاں تک کہ آپ کے متعلق علماء حق نے کہا کہ معدن حیا اور کان حیا، یعنی حیا کا مخزن آپ ہیں، حیا کی معدن آپ ہیں، حیا کی کان آن ہیں، وہ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین ہیں۔ اب معدن کون نہیں چاہتا کان سے نکلتی ہے؟ صحابہ میں بات ہو رہی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے حیا والے تھے، اب کیا دوسروں کی توہین ہو گئی ہے؟ لیکن جن کے اندر بیماریاں ہوں وہ لوگوں کو بھی بیمار کرتے ہیں، تو ضرورت کیا ہے بیماروں کو سننے کی؟ جن کے تندرست اور بیماروں کے بعد بیٹھے، یہ کورونے کی طرح ہی لگ جائے گا آپ کو، ویسے تو انہیں کورونے میں بھی بتایا تھا کہ یہ خود نہیں لگتا، ٹھیک ہے، لیکن یہ بیماری ہے باطنی، اللہ پاک بچائے،
تو بیماروں کے پاس نہیں بیٹھتے، حضور کے یاروں کے پاس بیٹھتے ہیں، جو بیان کرنے والے ہیں ان کے پاس بیٹھتے ہیں تو بیماری دور ہو جاتی ہے۔ اب سنو، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ سب سے زیادہ حیاء ہیں، تو کیا دوسروں کی بے ادبی ہو گئی ہے؟ شیر خدا کامل الحیاء، سوچ بھی نہیں سکتے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، کیا بات ہے، فاروق اعظم، کیا بات ہے ان کی، سارے کامل حیاء والے ہیں، لیکن ان میں حضرت عثمان غنی ذوالنورین زیادہ ہی حیاء والے ہیں۔ اور کتنی حیاء تھی کہ حدیث پاک کا مفہوم ہے، اور یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں لیٹے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھانے یا اپنی پیڑھیاں جو تھی وہ حضور اسے کھولے ہوئے تھے، تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق خلیفۃ المسلمین، خلیفہ اول تو خلیفہ اولا بلا فصل رضی اللہ تعالی عنہ، یہ جو میں قاعدے لگاتا ہوں علماء جانتے ہیں، عوام کو بھی یہ قاعدے لگانے چاہیے۔ خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، خلیفہ اول، خلیفہ اولا بلا فصل، بلا وہ کہتے ہیں قتل، یہ ہے بلا فصل، یہ آتی ہے بلا فصل، اس فصل میں ہی فصل ہے، شاید سمجھیں کہ فصل میں بھی ایک فصل ہے۔ یہ فصل کیا ہوتی ہے؟ کاٹتی ہے، کیا کرتی ہے؟ کاٹتی ہے۔ بلا فصل حضرت امیر المومنین ابو بکر صدیق کا خلیفہ ہیں، ٹھیک ہے، بلا فرق، اور اسی میں ہو جاؤ غرق، سمجھ آ رہی؟ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے تشریف لائے، کہا حدیث باب پڑھو تو پہلے ذکر حضرت سیدنا صدیق اکبر کا آئے گا، پھر سیدنا فاروق اعظم کا آئے گا، یہی ترتیب چل رہی ہے، ایک نہیں متعدد احادیث آپ پڑھیں گے، ترتیب شروع ہوگی، سیدنا ابو بکر، سیدنا فاروق اعظم، ابو بکر فاروق اعظم، ابو بکر فاروق اعظم، اسی طرح ابو بکر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، ترتیب یہ ہے، پہلے ابو بکر آئے بشارت جنت کی، فاروق آئے بشارت جنت کی، عثمان آئے بشارت جنت کی۔ یہ بخاری ہے اور ہماری ہے، بخاری ہے ہماری ہے اور ساری ہے، کیا ہے؟ ساری ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں بخاری پڑھو اور ضرور پڑھو، لیکن پوری پڑھو اور ساری پڑھو، اور پڑھو عاشقان رسول سے، ٹھیک ہے؟ مگر آپ قرآن پڑھ کے بھی دھاندلی کر جاتے ہیں اور کرتے ہیں۔ یہ بخاری، مسلم، امام مسلم علیہ الرحمہ اس کو لائے کہ سیدنا صدیق اکبر تشریف لائے، آئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، قرآن یعنی مفہوم اس کا یہی بنتا ہے، شرح یہی بنتی ہے کہ پنڈلی کھلی ہوئی تھی، تو جب آئے تو آپ نے اسی طرح کلام فرمایا، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ آئے تو حضور نے اسی طرح کلام فرمایا، حرکت ہی دی اپنے آپ کو۔ لیکن جب سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران، اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا، اپنی پنڈلی کو ڈھانپ لیا، اور اس حدیث کی راویہ بھی صدیق کی بیٹی صدیقہ ام المومنین حضرت عائشہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ آپ عرض کرتی ہیں جس کا مفہوم و خلاصہ یہی ہے، میرے ابا جان بھی آئے، فاروق اعظم بھی آئے، لیکن آپ سے سنا حرکت نہیں تھی اور اپنی پنڈلی کو ڈھانپا نہیں، اور عثمان آئے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ران کو ڈھانپ لیا۔ تو آقا تو جہاں سے عائشہ، کیا میں اس سے حیا نہ کروں؟ عائشہ، کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے رب کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں؟ سمجھتے ہی تھوڑی نکلی ہے جامع مسجد ساری صاحب تدریس القرآن، تمہاری سبحان اللہ تو ویڈیو ریکارڈ ہو رہا ہے، یہ کہاں تک جائے گی؟ اور آپ نے خوش ہوں گے تو دوسرے پچھتائیں گے، ٹھیک ہے؟ کیونکہ انہیں تو تقریب ہے سیدنا عثمان غنی سے، آپ کو کون سا مسئلہ ہے؟ ہماری ایمان ہماری جان، ہماری ایمان صحابہ رسول ہیں، عادل رسول ہیں، ہمیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اس لیے محبت سے بولا کریے، حضور فرماتی ہیں کہ عائشہ الا استحیی من رجل تستحیی منہ الملائکہ، کیا میں اس سے حیا نہ کروں جس سے رب کے فرشتے حیا کرتے ہیں؟ رب کے فرشتے
اور ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان عثمان رجل حیی، بے شک عثمان شرمیلا ہے. عثمان شرمیلے ہیں، وہ اتنے شرمیلے ہیں. وَإِنِّي خَشِيتُ إِنْ أَزِنْتَ لَهُ عَلَىٰ تِلْكَ الْحَالَةِ أَلَّا يَبْلُغَ إِلَيَّ بِحَاجَتِي. مجھے ڈر ہوا کہ اگر میں نے اسی حالت پر، جس حالت پر ہوں، میں نے عثمان غنی ذی النورین کو اجازت دے دی تو وہ اپنی حاجت مجھ تک پیش نہیں کر سکیں گے. وہ اپنی حاجت مجھ تک پیش، شرم کی وجہ سے مجھ پر اپنی حاجت پیش نہیں کر سکیں گے. اس لیے میں نے اپنی پنڈلی کو چھپا لیا تاکہ عثمان مجھ سے بات تو کر سکیں. اب سمجھ آ رہی ہے یہ حدیث حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ کی فضیلت کو بیان کر رہی ہے. نہیں کر رہی بیان؟ کسی نے ابو بکر صدیق فاروق اعظم آئے، افضلیت کی بات نہیں کر رہے ہیں، فضیلت کی بات کر رہے ہیں. یہ فضیلت کو افضلیت بنائیں گے، یہ کام رافضیت کا ہے، یہ کام شیعیت کا ہے، اور یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آتی. یہ اہل سنت ہے. یہ آپ کی جزوی فضیلت ہے کہ آپ زیادہ ہے والد تھے. اور حضور نے فرمایا اب مجھے بتاؤ، انہوں کو کہ قیامت تک تمہارا بڑے سے بڑا ملا، جیلنی کی نسل اور اوپر سے نیچے تک، باپ سے لے کے اولاد تک، کوئی ایک ایسا بتا دے کہ فرشتے کس سے حیا کرتے ہیں. جب بھی بولے گا پیچھے آمینہ کے لال کا فرمان ہوگا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی خبر ہوگی جو اللہ نے اپنے محبوب کو عطا فرمایا. وحید یہ کون سا علم ہے؟ کس کو پتا فرشتے کس سے حیا کرتے ہیں؟ کسے پتا ہے کتنا حیا کرتے ہیں؟ وہ تمہیں نہیں پتا، تمہاری نسل کو نہیں پتا، لیکن جس کا تعلق اللہ سے ہے وہ ہمارے آقا ہیں. انہیں رب نے بتایا ہے، پھر انہوں نے زمانے والوں کو بتایا کہ میرا عثمان وہ ہے کہ جس سے اللہ کے فرشتے حیا کرتے ہیں. یہ کون سا علم ہے؟ تو کون سی حدیث پڑھتے ہو؟ تم بیٹھ کے سیدھا عثمان غنی کی شان بیان کرو گے؟ آپ نے کہا عثمان غنی کی شان وہی بیان کر سکتا ہے جو آمنہ کے لال کی شان بیان کرتا ہے، جو حضور کے علم کو مانتا ہے، جو حضور کی نگاہ کو مانتا ہے. حضور دیوار کے پیچھے کو بھی دیکھتے ہیں، دلوں کے اندر کو بھی دیکھتے ہیں، زمین کے ذرے ذرے کو بھی دیکھتے ہیں. صرف دیکھتے نہیں، ہر ایک کو تو جانتے بھی ہیں. کیا ہو رہا ہے، کیا ہوگا، کیا نہیں ہوا، سب کچھ جانتے ہیں، خبریں دے رہے ہیں. اس پہ قرآن بھی گواہ ہے، زبان مصطفیٰ بھی گواہ ہے. یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم بھی، اور سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا. اور پھر حضور نے یہاں تک فرمایا، یہ حدیث موجود ہے جس کا مفہوم یہ ہے قیامت کے دن سب سے پہلے حساب کس کا ہوگا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا. پہلے وہی ہیں. پھر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہوگا. عثمان کا نہیں ہوگا. کس کا نہیں ہوگا؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا حساب نہیں ہوگا. کیوں؟ کس لیے؟ حضور نے کہا اللہ میرے عثمان سے حساب بنا لینا، میرے جن کے لیے حضور دعا کریں. آج کتے بولے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پہ، انہیں پٹا ڈالنا چاہیے. حکومت انہیں پٹا ڈالے. آج کسی ایس پی کے متعلق بولے تو پکڑ کے اندر کر دیتے، فوجی کے متعلق بولے اندر کر دیتے ہیں. فوج کے متعلق یہ فوج کی کیا سیدنا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے سامنے ساری دنیا اکٹھی ہو جائے، حضور کے صحابہ کے سامنے کیا حیثیت ہے، کیا مقام رکھتی ہیں؟ یہ کیا اسے بڑھ کے رکھتی ہے؟ حضور کہتے ہیں اللہ میرے عثمان سے حساب نہ لینا. کیوں؟ میرا عثمان شرمیلا ہے، یہ حساب نہیں دے سکتے. اتنی شرم، اتنی حیا. ایسے نہیں کہتے حیا کے مادن ہے، حیا کی کان ہے. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، میں نے یہاں تک پڑھا کہ جو ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں آپ نے دیا ہے کبھی شرمگاہ سے بھی نہیں لگایا. اور آپ جب غسل کرتے تو تہمت پہن کے کرتے. ستر ننگا چھوڑ کے آگے جائز ہے، پھر بھی بندوں کے سامنے نہیں، پردے میں بھی پڑھتا، یعنی تہمت، اور اس سے بھی آگے پڑھتا. پھول کھڑے نہیں ہوتے تھے، اس میں بھی جھک جاتے تھے. تہمت پہن کر بھی جھکے ہوتے تھے. آج کل کی عورتوں کا کیا حال ہے؟ میں تو کہتا ہوں مرد بھی عورتیں بنی ہوئی ہیں، وہاں سے آبا دیکھو، عورت کا پردہ کیا وہ اس سے بھی آگے. کیا پڑ جائے تو مسلمان سے لیکن کوئی دل ہی نہیں کرتا، تو ہم تو مشورہ دیتے ہیں گاڑی وہاں بنا لو.
بیت الخلاء سے نہیں نکلتے اندر بیٹھ جاتے ہیں, کتنی کتنی دیر واش روم میں بیٹھے رہتے ہیں اور غسلانے میں بیٹھے رہتے ہیں, پتہ نہیں میک اپ بھی وہاں کر دیا جاتی. بلکہ ہمارے شاہ صاحب فرماتے ہیں میں نے واش روم سونے کا دیکھا, سونے کا بنا ہوا واش روم, اندر کرسیاں لگی ہوئی تھی. کہ یہ حکومت ہے, یہ لوگ ہیں کیا, ان کے اندر انسانیت ہے؟ واش روم سونے کا, اندر کرسیاں لگی ہیں واش روم کے اندر, سمجھ رہے ہیں آپ. اور واش روم جنوں کی جگہ, گندگی کی جگہ, اور وہ دعا مانگ کے جاتے ہیں کہ اللہ بچائے ان جنوں سے, خبیثوں سے, ان گندوں سے ہمیں بچائے, گندیوں سے بچائے. اور یہ واش روم میں جا کے بیٹھ جاتے ہیں. اس لیے ہم کہتے ہیں واش روم صرف ایک قضائے حاجت پوری کرو, واپس آؤ, موت نہ آ جائے اس کے اندر, فرشتے باہر رہ جاتے ہیں. یہ کوئی جگہ بیٹھنے والی نہیں ہے, یہ تو ایک حاجت ہے جس کو ہم حاجت سمجھے, بات گھر نہ سمجھے, کمرے نہ سمجھے, اور جلدی سے واپس آئیں کہ فرشتے آتے ہیں. تو پھر فرشتے قریب ہو جاتے ہیں. تو یہ بندے کو خود سوچنا چاہیے. لیکن سیدنا عثمان بن ذوالنورین رضی اللہ تعالی عنہ وہاں بھی تہمت بیٹھ کر اور ادھر بھی جھکاؤ, یہ کیا تھا؟ حیا تھی. اور جسے حیا مل جاتی ہے نا, سمجھے اسے سب کچھ ہی مل گیا. جہاں بے ادبی اور بد عملی ہے اس میں حیا کی کمی ہے, اور جہاں حیا زیادہ ہوگی وہاں فرما برداری زیادہ ہوگی. اب باپ کے آگے جو بولتا ہے تو اسے کہتے ہیں بے حیا, باپ کی نہیں مانتا تو اسے کیا کہتے ہیں؟ باحیا. جو ماں کی نہیں مانتا کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں بے حیا. عجیب بات ہے, ماں کی نہ مانے بے حیا ہے, خدا کی نہ مانے عقل مند ہے. ہمارے ہاں یہی سلسلہ ہے. اتنا بڑا جھوٹا, فراڈیا, مکار, رشوت خور, سود خور, لعنتی ہے, کہتے ہیں عقل مند ہے, ہوشیار ہے. یہی ہے نا. تو اگر ماں کے آگے بولے کہتے ہیں بے ادب ہے, بے حیا ہے. لیکن جن کی تربیت نہیں ہوئی انہوں نے یہی کہنا نا. ہم کہتے ہیں ماں ہو یا باپ ہو, یہ اللہ کی اطاعت میں اطاعت ہے. وہ جو ماں کی بے حیائی کر رہا ہے, بے ادبی کر رہا ہے, وہ خدا کی کر رہا ہے, خدا کی نافرمانی کر رہا ہے. جو خدا کا نافرمان ہوتا ہے اس کی وجہ بے حیائی ہے, اس میں حیا کم ہے. اگر حیا زیادہ ہو تو وہ حیا ہی اسے خدا کے آگے جھکاتی ہے, خدا کی مصطفیٰ کے آگے جھکا دیتی ہے, ماں کے آگے جھکا دیتی ہے, باپ کے آگے جھکا دیتی ہے, بڑوں کے آگے جھکا دیتی ہے, کیونکہ حیا ہے. سمجھ آ گئی آپ کو؟ اس لیے کہتے ہیں حیا ایک ایسی عادت ہے, ایک ایسی عادت ہے جو بندے کو مل جائے تو بندہ کیا ہو جاتا ہے؟ وہ ادب ہو جاتا ہے, فرما بردار ہو جاتا ہے, متقی ہو جاتا ہے, اس کی نگاہیں جھک جاتی ہیں, اس کی زبان پاکیزہ ہو جاتی ہے, اس کی سماعت پاکیزہ ہو جاتی ہے, کیونکہ وہ باحیا ہو گیا. کیا ہو گیا؟ کھل کے یہ ایک ایسی عادت ہے کہ بندہ پھر گناہوں سے توبہ کرتا ہے اور اللہ کی تخلیق پہ غور کر کے کتنے انعام مالک ہے, اور میں اسے شرمندگی آتی ہے کہ جیسے ماں کی اتنی احسانات ہیں, باپ کتنے احسانات ہیں, تو پھر وہ جب غور کرتا ہے نا, کہتا ہے میری ماں کی اتنے احسان, میرے باپ کے اتنے احسان, اور میں باپ سے یہ سلوک کرتا ہوں, شرم آتی ہے. اور یہی شرم اسے روکتی ہے کہ جن کی اتنے احسانات ہیں ان کے آگے بے ادبی نہیں کرتے, ان کی نافرمانی نہیں کرتے, ان کی فرما برداری کرتے ہیں. اگر ماں کے احسان یاد رکھے تو ماں کے آگے جھک جاتا ہے, تو ماں کے احسان ڈائریکٹ نہیں ہے, وہ بھی آمنہ کے لال کے ذریعے ہیں, اور آمنہ کے لال کے جو احسانات تو خدا کے احسانات ہیں. تو جب بندہ اس چیز کو سوچتا ہے تو اسے حیا نصیب ہو جاتی ہے اور وہ فرما بردار ہو جاتا ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں کہ وصف حیا عثمان پہ سب سے زیادہ سیدنا عثمان غنی سدھ ہیں رضی اللہ تعالی عنہ. تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے متعلق ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا, کسی نبی کو سوائے حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک ہی نبی ہیں جن کی زوجہ نے ان کے ساتھ ہجرت کی, ایسے ہی ہے. اور حضور کی امت میں حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین وہ ہستی ہیں جنہوں نے 2 دفعہ اپنی زوجہ کے ساتھ ہجرت کی, ایک طرف حبشہ, ایک طرف مدینہ. تو آپ کو ذو الہجرتین کا لقب عطا ہوا, 2 ہجرتوں والے. اور یہ بھی شرف حضرت عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے. اور اس کے ساتھ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہستی ہیں کہ جب جیش اسرا کا موقع تھا, جیش اسرا کہتے ہیں تنگی کے دشت, 40,000 سے زائد سے آباد تھے, 70,000 کے درمیان.
یعنی اس سے اوپر نہیں پتا 70,000 ہاتھ لگائی 40 سے اوپر کتنے ہیں، لیکن 40,000 تو پورے ہیں، اس سے اوپر 70,000 تک کے درمیان اتنے صحابہ تھے اور مال کی کمی تھی کہ کھجور دو کھجور کیسے گزارا کر رہے تھے۔ اور غزوہ تبوک ہے، اس موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی خرچ کرنے کی ترغیب دلائی اور اعلان کیا، اپیل کی۔ آج ہم اپیل کریں بعض لوگوں کو پریشانی ہو جاتی ہے، ہم اپنی جیب کے لیے نہیں کر رہے، ہم دین کے لیے کر رہے ہیں، اور یہ تو سنت مصطفیٰ ہے اور یہ اللہ کو پسند ہے کہ اللہ کے لیے یہ دعوت دی، اللہ کے لیے اعلان کریں۔ آپ رسول اللہ حضرت عمر فاروق کو کہتے تھے، ابو بکر صدیق کو کہتے تھے انہیں ترغیب دلاؤ، چندہ دیں، لیکن حضور خود کہہ رہے ہیں اور حضور خود ترغیب دلا رہے ہیں کہ چندہ دیں، مال دیں، ضرورت ہے اس وقت۔ تو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کو آگے نکلنے کا موقع ہی نہیں دیا اس موقع پر، اور خود ہی نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعوت کو آپ نے قبول فرما دیا، اور پھر کیا کیا، 1000 دینار آپ کے دامن میں ڈال دی، 1000 اشرفیاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن میں ڈال دی۔ اور ایک روایت تو یہ ہے، اب روایتیں سنو کتنی یہ مفہوم ہے۔ ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب اعلان کیا تو آپ نے اس وقت کیا اقرار کیا، کہا 100 اونٹ، کتنے ماہ سمان پان جو ساتھ ہوتا ہے اونٹ کے، اس کے ساتھ 100۔ پھر حضور نے ترغیب دلائی، آپ پھر اٹھ کے پھر کسی اور کو آگے نہیں لے جا، پھر اٹھ پڑے 200 اس 100 کے علاوہ، کتنے 200 ماہ پناہ السمان کے۔ پھر حضور نے اعلان کیا، ترغیب دلائی، پھر آپ اٹھ پڑے، کہا 300 ان 200 کے علاوہ 300 ماہ سمان، یہ 600 ہو گئی۔ کتنے ہوئے؟ 600 اونٹ ماہ سمان۔ یہ تو تھا اعلان، یہ کیا تھا؟ اور یہ تھا اقرار، میں اتنے دوں گا۔ اور جب حضور کی بارگاہ میں پیش کیا نا تو 950 اونٹ، کتنے؟ اور 50 گھوڑے تاکہ 100 پوری ہو جائیں، کتنے؟ 900 اونٹ اور کتنے گھوڑے؟ 50، 7 سامان کے ساتھ 1000 اشرفیاں، یہ بھی کہ اس کے بعد 10,000 اور اشرفیاں، کتنی؟ اس وقت اونٹ کی قیمت کتنی ہوگی؟ اور عرب میں اونٹ ریگستان کا بہتر ریگستان کی سواری ہے اونٹ، گھوڑا تو نہیں ریگستان کی سواری، وہ تو اونٹ ہے۔ والا تو بات ہے کہ یہ گھوڑے کے نیچے سے گزرتے ہیں، ہے تو اونٹ تھا کیا؟ ریگستان کی سواری بھی اونٹ ہے، اور ان کی کتابوں بھی موجود ہے کہ وہ اونٹ تھا جو امام حسین، تو وہ گھوڑے کو لے کے جانا تھا ریگستان میں کہ اونٹ کو لے کے جانا تھا؟ ریگستان کی سواری اونٹ ہے، گھوڑا نہیں ہے۔ اور امام علی مقام اونٹ پہ تھے، لیکن آپ نے اپنی قسمت ہے چلو گھوڑے کے نیچے آگے پیچھے جائیں، ہم نے گھوڑوں کو کلمے نہیں پڑھے، ہم نے آمینہ کے داغ کے پڑھے ہیں، اور بت پرستی بھی ہمارے اندر نہیں ہے، اور ایسی جانوروں کے نیچے آگے پیچھے جانا، وہ بھی جانور وہ نہیں۔ ہم کہتے ہیں کہ جانور کے نیچے سے گزرتی ہے تو اتنا شان والا ہے اس نسل کا بھی نہیں، تو جن کے کندھے میں آمینہ کے داغ تھے اس سے دیکھیے ان کا مقام کیا ہے، ان کی شان کیا ہے۔ لیکن سیدنا عثمان غنی سنورین ایک اونٹ نہیں، 950 اونٹ اور 50 گھوڑے ہیں۔ صرف کہنا آسان، کہنا ایسے جو 100 کا نوٹ کٹو تو دل دے ہاتھ پہ نندا مسجد میں دینا، یہ صرف سارے کو چندہ مانگ دینے، یہ کو جمعہ پڑھنا آنے دے کہنے چندہ بات ایسے بھی ہوتی ہے۔ بات کہتے ہیں جی یہ مدرسے کے لیے مانگتے ہیں، ہم کون سے خسروں کے لیے مانگ رہے ہیں کہ لاؤ ادھر ڈی جے چلانے ہیں، ادھر آپ دے دیتے ہو، لاکھوں دیتے ہو، ایک ممبر اور ایک کے پاس چلا جائے تو وہ کیا کرنا ہے جی؟ تماشا کرنا ہے، کتنے لاکھ ووٹ لے رہے ہیں اسے ووٹ چاہیے، وہ لاکھ بھی دے گا، 2 لاکھ بھی دے گا، 3 لاکھ بھی دے گا۔ الگ بات ہے جب مسئلے کی بات کی جائے تو دل پہ ہاتھ پڑ جاتا ہے، کیوں پڑتا ہے؟ اس لیے کہ دنیا کی محبت ہے۔ اگر آمینہ کے لاکھ کی محبت ہو، اللہ کی محبت ہو تو 1000 کیا ہے، 2 کیا ہے، سب کچھ ہی قربان ہے ہوتا ہے۔ لیکن الگ بات ہے کہ اپنے مقدر کی بات ہے، ہر ایک کا سودا مالک قبول ہی نہیں کرتے، خاص لوگ ہوتے ہیں، سودے بھی خاص ہوتے ہیں۔
ہر جانور قربانی کا قبول نہیں ہوتا، اعلیٰ سے اعلیٰ جانور آتا ہے، اس میں ایسے بھی ہوتے ہیں جسے دیکھنا پسند نہیں کرتے، لیکن جب مالک چاہتے ہیں تو لوگ اسے بھی قبول کر لیتے ہیں، وہ بھی قربان ہو جاتا ہے، قربانی پہ لگ جاتا ہے۔ تو ہر مال اس بارگاہ پہ لگتا ہی نہیں ہے، خاص لوگ خاص مال۔ سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ اتنا مال حضور کی بارگاہ میں پیش کر دیا، اور جب 1000 اشریاں رکھی نا حضور کے دامن مبارک میں، تو حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضور ادھر پلٹ کرنے لگے، سمجھتے ہو ادھر پلٹ کرنا، اتنے خوش ہوئے، پتا چلا دین کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے حضور اس پہ بڑا خوش ہوتے ہیں۔ کس میں؟ دین کی راہ میں جو خرچ کرتا ہے اس پہ کون بڑا خوش ہوتا ہے؟ حضور بڑا خوش ہوتے ہیں۔ تو ہمیں کدھر خرچ کرنا چاہیے؟ ماں پہ خرچ کرنا، یہ دین سے ہٹ کے نہیں، یہ بھی دین کی راہ ہے۔ اگلا یہ نہ سمجھتا رہے کہ صرف مدرسے میں خرچ کرنا، وہ خود کمیٹی بڑھ گئی ہے، ماں پہ بھی خرچ کر رہا ہے شریعت کے دائرے میں، تو یہ بھی دین کی راہ ہے۔ باپ پہ بھی خرچ کر دین کی راہ ہے، بہن پہ خرچ کر رہا ہے، یہ بھی دین کی راہ ہے، بیٹی پہ خرچ کر رہا ہے، یہ بھی دین کی راہ ہے، بیٹے پہ کر رہا ہے، یہ بھی دین کی راہ ہے۔ لیکن خرچ بھی NOC ہو تو جو آگے کیا جا رہا ہے اس پہ بھی NOC ہو، یہ سارے ہیں۔ یہ کہ پھر یہ چیک ہوتا ہے مال کیسے، یہ تو جس محبت سینہ میں چھوڑ کر آگے یعنی سوچ میں آگے بدی حل کرنے گئی، یہ مسئلہ نہ ہو، تو مال بھی حلال ہو اور خرچ بھی حلال طریقے سے ہو اور حلال جگہوں پہ ہو، یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ لیکن جس وقت جس کی ضرورت ہو اس کا اللہ کے ہاں رتبہ بھی بڑھاتا ہے۔ ضرورت کے پیش نظر بندہ جب وہ کام کرتا ہے تو اس کا مول بڑھ جاتا ہے، اس کی قیمت نہیں بڑھتی۔ آپ بھی دیکھو گے چیز کی ضرورت ہو قیمت نہیں بڑھ جاتی، تو جس سے اسلام کے لیے ضرورت ہو تو پھر وہ خرچ کرے تو وہ بھی بڑھ جاتا، قیمت بھی بڑھ جاتی ہے۔ اس وقت ضرورت تھی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے کہ مال ادھر پلٹ کرتے ہوئے حضور سید العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا ما در عثمان ما عمل بعد اليوم مرتين، 2 مرتبہ حضور نے فرمایا، اور ایک حدیث پاک میں یوں آتا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ما علی عثمان ما عمل بعد هذه ما علی عثمان ما عمل بعد هذه، یہ ترمذی میں ہے، وہ امام احمد نے روایت کیا ہے۔ اس کا سب کا لب لباب اور خلاصہ یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عثمان آج کے بعد جو کرے، عثمان آج کے بعد جو کرے وہ عثمان کو نقصان نہیں دے سکتا، عثمان کو نہیں نقصان دے سکتا۔ فرمایا جو کرے عثمان نہیں نقصان دے سکتا، میں عثمان نقصان ہی نہیں کرے گا۔ عثمان دیکھو حضور کے ذریعے اللہ کے نام میں مال خرچ کر رہے ہیں، حضور اتنا خوش ہو رہے ہیں، یہ جو حضرت عثمان غنی ذی النورین کو انعام ملا ہے حج سے ملا ہے۔ یہ نہ سمجھا کریں کہ میں کو حج کے خلاف ہوں، اور بعض لوگ یہ بھی سمجھ آتے ہیں یعنی کہ طبیعت ہی ایسی ہو گئی ہے، ایک بات کو واضح کرنا ہوتا ہے، اس کا اپنا مقام ہے، نماز کا اپنا مقام ہے، اپنی اپنی جگہ پہ رکھو، لیکن اس مقام پہ جو اتنی بڑی خوشخبری، اتنا بڑا انعام سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ عنہ کو مل رہا ہے، میں سمجھتا ہوں سب سے بڑا انعام یہ ہے آمنہ کے لاپ خوش ہے تو رب خوش ہے، یہ اتنا بڑا انعام ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے کی دولت عطا فرمائی وہ کیا تھی کہ آج کے بعد عثمان گناہ نہیں کر سکتا، آج کے بعد عثمان، یہ کس وجہ سے انعام ملا؟ یہ انعام اس وجہ سے ملا کہ اس وقت حضور نے ترغیب دلائی تو دین کے لیے مال چاہیے تھا، تو آپ نے فوراً اس پہ عمل کیا، اور جو مال خرچ کیا ہے اپنے دل سے ہو کے حضور اتنا خوش ہوئے کہ دل عثمان پہ ہاتھ رکھ کر ہر شہر ہی نکال ڈالی، اور فرمایا عثمان آج کے بعد تو گناہ کر ہی نہیں سکتا، جیسے پرندے کا پر کاٹ کے چھوڑ دیا جائے گا اڑ تو اڑ ہی نہیں سکتا، تو عثمان صاف کر دیا ہے، آپ تم محفوظ رہو گے، تم سے گناہ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کے راہ میں خرچ کرنے پہ دولت دیکھو، لیکن خرچ یہاں سے ہو، یہ نہ ہے 200 دیتا ہے 15 باٹی بھی آئے، تو یہ نہیں ہے۔ اللہ کی راہ میں اللہ کے لیے سے خرچ کرو، پھر دیکھو رب کتنا دیتا ہے، یہاں بھی نواز دیتا ہے، اپنے بندوں میں بھی لکھ دیتا ہے، یہ شانیں ملتی ہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ۔ اب جو بولتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کو، وہ کون سے لوگ ہیں، پہچانو ان کو؟ آپ کے میڈیا پہ آپ کے ظالم حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے متعلق بکواس کریں،
زبان نہیں نکالی جاتی ان کی. تو کتوں سے نام ان سے ملا ہے, یہ کتے بھی نہیں ہیں. سیدنا عثمان غنی وہ ہیں جو جامع القرآن ہیں. یہ جو آپ قرآن آج پڑھ رہے ہو, ایک قرآن پہ جس نے اکٹھا کیا, ایک زبان پہ جس نے اس کو اکٹھا کیا اور اس پہ صحابہ کا اجماع ہوا, وہ کون سی ہستی ہیں؟ انہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کہتی ہے. اگر وہی ہستی مشکوک ہو جائے, وہی ہستی نعوذ باللہ ظالم ہو جائے, تو پھر قرآن کون سا لوگے؟ کون سا لوگے؟ جامع القرآن کس کا وصف ہے؟ جس نے یہ اکٹھا کیا وہ سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. یہ وصفی ہیں کہ جو صرف یہ نہیں, جب مسجد حرام کی بات آئی اور وہاں جب مسجد حرام کی توسیع کی بات آئی, تو بتاؤ مسجد حرام میں جگہ کس نے دی اور حضور سے جنت کس نے خریدی؟ وہ جنت خریدنے والے بھی سیدنا عثمان غنی ہیں, اور مسجد حرام میں جو جگہ شامل کی وہ سیدنا عثمان غنی کی ہے. تم کس منہ میں مسجد ناتے جاؤ گے پلیدو؟ آپ پہ بولنے والوں جاؤ کوئی اور حرام ڈھونڈو. وہ تو حرم وہ ہے جس میں عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی جگہ ہے. بیر روما یہودی کا کنواں تھا, وہ کتنی قیمت کا وہ کنواں تھا, اور صحابہ کو پانی کی ضرورت تھی, وہ میٹھے پانی کا کنواں تھا. کڑوے پانی, نمکین پانی, کڑوے پانی موجود تھے, لیکن وہ میٹھے کنویں کا پانی تھا, وہ یہودی کا تھا. حضور نے ترغیب دلائی اور اس کے بدلے جنت, یعنی حضور سے جنت خریدی, اور وہ کنواں خریدا اتنے پیسے دے کر, اور اسے وقف دیا, اور حضور سے سودا کیا, اور سودا کیا حضور نے اس کے بدلے جنت. یہ آمنہ کے لال کا اختیار ہے. یہ ہے سنی جو قرآن و حدیث بیان کرنے والا ہے. کون جنت دے سکتا ہے؟ کہاں؟ اللہ کے ادا سے رسول اللہ ہیں, جنت ہی ہیں, اور عثمان غنی رضی اللہ سے زیادہ مرتبہ ہی ہے. اور پیر روم نے پیسوں کا خرید کا وقت کیا, اور پھر حضور سے سودا کیا, حضور نے جنت. اس لیے حوض کوثر کا مالک کون ہے؟ سیدنا عثمان غنی. تو اس لیے وہ پلید وہاں سے پی نہیں سکتا جو آپ سے بغض رکھتا ہے, پیے گا وہی جو سیدنا عثمان غنی کا غلام ہے, کیونکہ وہ تو ان کا ہے. انہوں نے حضور سے سودا کیا اور حضور نے بیچ دیا حضرت عثمان غنی. تو حضور جنتوں کے مالک ہیں, جس کے لیے چاہیں جو چاہیں اسے عطا فرما دیں, جس کے لیے چاہیں سودا کریں اس کے آگے بیچ دیں. یہ حدیث ہے, یہ کوئی قصے کہانیاں نہیں ہیں کہ جو قصہ بیان کیا جائے. یہاں کو فقال من یشتری بیر روما یجر دلوہما درائے المسلمین بخیر له منها فی الجنہ. میں وہ جو بیر روما خریدے گا اس کے بدلے جنت, اس سے بہتر وہ جنت. تو پھر حضرت عثمان غنی کہتے ہیں فاشتریتها من صلب مالی وانتم اليوم تمنعونی. فرمایا میں نے وہ خریدا من صلب مالی, وہ مال سے جو میں نے خریدا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے بیچا. حضور نے پھر اس کے بدلے مجھے جنت عطا فرمائی. یہ سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ تعالی اجمعین ہیں. مدینہ شریف کی جو جگہ ہے اس میں بھی حضرت عثمان غنی رضی کا حصہ ہے. آپ نے خرید کر وقف کی. اسی طرح حرم شریف میں ضرورت پڑی تو جس نے وہ مکان نہ خریدا, آپ کو پتہ چلا, آپ نے اس سے خرید کر اس سے سودا کر لیا. تو حرم میں بھی سیدنا عثمان غنی رضی کی جگہ ہے, اور مدینہ پاک میں بھی سیدنا عثمان غنی رضوان اللہ اجمعین کی جگہ ہے, اور پیر روما بھی آپ نے خریدا ہے. کتنے ان کے احسانات ہیں ہم پہ, ابھی تک بے بہو صاحب کہہ رہے ہیں ہم کاؤنٹ چلتا ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا. آپ کا کھا رہے مانتے تو نہیں ہے نا, ہم تو ماننے والے ہیں. تیرا کھائیں تیرے کی ٹھکائیں, یا رسول اللہ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے الجھے. جب ہے کھانے گھبرانے والے, منکر گھبرانے والے, کھاتے بھی تیرا. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی قربانیاں دی ہیں اسلام کے لیے. آپ پڑھے تو صحیح, اور مال کتنا آپ نے خرچ کیا ہے. وہ آپ کو غنی کہتے ہیں. غنی تو یہ ہوتے ہیں جو دل میں نہیں رکھتے, وہ غنی ہیں. وہ غنیاں کوٹھیاں بنگلے بنا کے آپ نے حکومت کو سینہ میں جوڑ کے باز رکھتے ہیں. غنی وہ ہے جس کا دل غنی ہے, آتا ہے یار کی راہ میں قربان ہوتا ہے, خرچ کرتے ہیں, لوگوں پہ لگاتے ہیں. تو سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے کتنی اسلام کی مدد کی, جتنی آپ نے مدد کی. اب اتنا موقع بھی نہیں کہ اس کو ہائی لائٹ کیا جائے, لیکن یہ میں بتا رہا ہوں. کیوں بتا رہا ہوں؟ کیونکہ وہ یاسین رامزی جس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ پر بلا بے رویہ کی اور ایسے لفظ بولے ہیں
شاید آج تک ہمارے کانوں نے میڈیا کے طور پہ نہ سنے اور ہم بول بھی نہیں سکتے. کبھی آپ سنیں تو آپ کہ اتنا بھی کوئی خبیث ہے اور خبیث القلب ہے، اتنا بھی کوئی شخص اتنا بھی کوئی گندا ہے وہ ایسے الفاظ بولتا ہے. وہ اپنے باپ کے لیے نہیں بندہ بولتا ایسے الفاظ، اپنی ماں کے لیے نہیں بولتا. لیکن جس کی پتہ نہیں ماں بھی ہے کہ نہیں، کیا سلسلہ ہے، وہ کس طرح ہے، کیسے یہ لوگ ہیں کہ جن نہ کسی کی شرم نہ کسی کی حیا، اور برملا اس نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے متعلق ایسے لفظ بولے کہ میرا دل نہیں کرتا میں زبان پہ نہ جو لفظ اس نے بولے. اور یہ وہ عثمان ہیں جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود دعا کرتی. اور یہ وہ عثمان غنی ہیں جن کو حضور اپنی 2 صاحبزادیاں عطا فرماتی. کسی نبی کی امتی کے گھر میں نبی کی 2 بیٹیاں تو ٹھیک ہوئی. واحد آمنہ کے لال، واحد امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 صاحبزادیاں جو ان کے ایک امتی اور ان کے صحابی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عقد میں آئی. اور حضور نے فرمایا اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی جتنے بعد ذکر عثمان کے عقد میں دے دیتا. وہ عثمان کا مقام کیا ہے نگاہ مصطفیٰ میں؟ آپ مجھے بتاؤ آپ کتنے سیانے ہو، کتنے سمجھدار ہو. آپ کو پتہ چل جائے کہ یہ بندہ منافق ہے، یہ بندہ بدبخت ہے، بندہ چوڑا ہے، لعنتی ہے، بد کردار ہے، آپ اپنی بیٹی دو گے اسے؟ اتنا بھی گرا ہوا کچھ شخص ہے کہ جسے سب کچھ بتاؤ تو آپ کی بیٹی کو پھینک دیں. کیا خیال ہے رسول اللہ کے بارے میں جنہوں نے اپنی صاحبزادی سے عثمان غنی کے عقد میں، اور ایک نہیں 2 تھی، اور پھر کہا 40 ہوتی. ایک روایت میں یہ بھی آتا کہ 100 ہوتی. اور جتنے بات نکلے میں ہر ایک کو عثمان کے نگاہ میں دے دیتا. نگاہ مصطفیٰ میں مقام عثمان کیا ہے؟ سمجھو تو صحیح نا. یہ بات ہو گئے جذبات میں جذبات اندر سے اٹھتے ہیں، حقیقت ہے. تمہیں پتہ ہی نہیں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہے اور ان کے متعلق بولنے والا رسول اللہ مقصد آتا، اللہ کو تکلیف دیتا. کون سی ایسی سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہیں پھر ذی النورین کہا جاتا کہ 2 نور والے، کیونکہ نور والی سرکار کی 2 بیٹیاں نور والی آپ کے عقد میں آئی ہیں تو آپ کو لقب مل گیا ذی النورین، 2 نوروں والے. اس کے الگ بات ہے لوگ کتابوں میں لکھتے ہیں عقیدہ ہمارا ہے، لکھا انہوں نے بھی ہے، مانتے ہم ہیں، لکھتے وہ بھی ہیں، بولتے وہ بھی ہیں، لیکن ماننے والے سنی ہیں. کہتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور، تیرا سب کرانا نور کا. تمہیں حضور کے نور ہونے میں شک ہے اور بولتے ہو، ہم کہتے ہیں حضور کی ساری اولاد ہی نور ہے. یہ سیدہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بدر اطہر سے جو پھول آئے ہیں اس پھول کی روشنی آج بھی ہے، اور وہ سارے نور کی سرکار سے آئے ہیں، وہ نور والے ہیں. یہ مسئلہ تو اپنی جگہ پہ ہے. لیکن سیدنا عثمان غنی ذی النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور بات آپ کو بتاؤں، کیا شان ہے آپ کی کہ جب حدیبیہ کا موقع تھا تو پتہ آپ عمرے کے لیے گئے، پوری خواب آئی تو یہ لمبا واقعہ اور اس کے اندر بھی بڑے ہیرے ہوتے ہیں. اب وقت نہیں ہے کہ اس کو کھولا جائے. جب وہاں پہنچے تو اب مختصر یہی ہے کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تقرر ہوا کہ انہیں مدینہ پاک، انہیں بھیجا جائے مکہ شریف میں سفیر بنا کر. ان کے احسانات تھے ان کے اوپر تو وہ احترام بھی کرتے تھے کافر حضرت سیدنا عثمان غنی ذی النورین، تو جنہیں حضور سفیر بنائے. اب بولو وہ کتنی اعلیٰ تھی کہ حضور کی نگاہ میں سفیر وہ ہیں اور قاصد کون ہیں؟ سیدنا عثمان غنی ذی النورین. آپ دیکھو سنو، امام تازہ ہوتا، امام پڑھے گا. جب آپ وہاں پہنچے نا تو انہوں نے پتہ کیا کہا؟ انہوں نے کہا طواف کر لیں. کیا کر لیں؟ حجر اسود کو بھی چومیں. کس کو چومیں؟ کون نہیں چاہتا موقع ملے حجر اسود کو نہ چومیں، اور کون نہیں چاہتا طواف کا موقع ملے، کیونکہ طواف ہے عبادت وہ جو وہیں ہوتی ہے اور کہیں ہوتی نہیں. یہ عبادت ایسی ہے کہ جو کعبہ میں ہو سکتی ہے اور کہیں ہو سکتی ہے نہیں ہو سکتی. تو ایک خاص عبادت ادھر ہی ہے، کسی اور جگہ یہ نہیں ہوگی. تو اب موقع بھی ہے، وہ کافر اجازت بھی دے رہے ہیں، کہتے ہیں طواف بھی کر دو، حج اسود کو بھی چوم دو. یہاں تو لوگ چھانے لگا
جا کر نا اس مسجد عائشہ میں دوڑ لگا کے اور ایک دوسرے کو تقریب دے کے نا حاجی رسول چومتے ہیں. وہ سمجھتے ہیں بہت بڑا کام کیا ہے. اور میں بھی کہتا ہوں بہت بڑا کام کیا ہے. 1 لاکھ سے زیادہ گناہ سر پہ لیے, بہت اچھا کام کیا. لوگ اپنے سمجھتے ہیں بہت بڑا کام کرتے ہیں. ظاہر ہے جب جہالت ہو تو کفر کو بھی اچھا سمجھتے ہیں اور گناہ کو بھی اچھا سمجھتے ہیں. انہیں پتہ ہی نہیں یہ اپنے خواہش کو پوری کرنے کے لیے چیخیں نکلواتے ہیں لوگوں کی اپنی بھی, اور پیچھے جاتے ہیں اندر. اور لوگ عورتیں سمیت, عورتوں کا بھی دیکھو حال کیا ہوتا ہے. چاہے عورتیں نہ وہ علم حاصل کرتی ہیں, عمرہ کرنے جاتی ہیں, حج کرنے جا رہی ہیں, حج کرنے جا رہے ہیں, اگر بھی ڈولنے جا رہی ہیں, نہ تعلیم لینی ہے نہ انہیں سیکھنا, مالک کو تربیت کریں, ہمیں حج کرنا, نہ سیکھنا نہ تربیت دینی. اسی طرح جہالت کی جہالت, اور وہ حج رسول چومنے جا رہے ہیں. کیسے چومو گے رسول کو؟ وہاں تو چیزیں نکل جاتی ہیں, حقوق العباد کا کوئی پاس نہیں. اور مسجد حرام ہے, ایک گناہ بھی 1 لاکھ ہے, تو حقوق العباد تو زیادہ ہے. ایک کی نہیں چیخ نکلتی, کتنوں کی بات مر جاتے ہیں بیچ میں. اور بات کو ایسے پکڑ کے نا ایسے پھینکتی, اوپر سے ادھر پھینکتے اٹھا کے, اور یہ اپنا چسکا پورا کرنے کے لیے سمجھنا بہت بڑا کام کر رہے ہیں, بہت بڑا کام گناہ کا کر رہے ہیں. ادھر تب جان جس کی اجازت نہیں ہے. یہ ہے کہ نہیں آپ کو گنجائش نہیں موقع تو آپ یوں بھی چومیں گے, نیت صحیح ہے, اللہ سب کچھ دے دے گا. لیکن تکلیف نہیں دینی, نہ تکلیف اٹھانی ہے, بلکہ یہ طریقہ یوں دیکھو جس کو سامنے نظر آتا نہیں, سیدھ میں آ کر کہو چوم لو, تم نے حدیث کو چوم دیا. لیکن ہمارے ہاں کیا کرے, سمجھانے کے باوجود بھی حیوانیت ہی غالب آتی ہے. ادھر دیکھا جاتا ہے نہیں لوگ جو ادھر تھوڑا سمجھتے ہیں وہ بھی حدیث کو چومنا ہے. ہم نے کہا ہم نے حدیث کو نہیں چومنا, ہم نے سنت مصطفیٰ کی پیروی کرنی ہے. اگر موقع ملے تو چومیں گے حضور کی سنت میں, نہیں ملے گا تو حضور کی سنت پہ ہاتھ چومیں گے, اور ہمیں وہ سب کچھ مل جائے گا. اصل اتباع ہے شریعت کی, نہ کہ خواہش کی. خواہش کو نیچے رکھنا ہے تو یہ سیکرٹ بات آ گئی تو میں نے عرض کر دی. لیکن سیدنا عثمان غنی کو موقع ملا, کوئی رش کوئی ہجوم کوئی ایسا نہیں ہے, اور کھل کے طواف کعبہ بھی کرو اور رسول کو بھی چومو. سنو عاشق رسول کا جواب, اور سنیو تمہارا وہ عقیدہ ہے اللہ کے فضل و کرم سے جو صحابہ کا عقیدہ ہے. تمہاری وہ سوچ ہے جو آمینہ کے لال نے صحابہ کے اندر رکھ کی اور ان کے اندر منتقل کی. اللہ نے فضل فرمایا آمینہ کے لال کے صدقے, آج بھی وہی سوچ سنیوں کو نصیب ہے. اب بتاؤ اس کے علاوہ کہیں کا طواف ہو سکتا ہے؟ نہیں. عثمان غنی زندگان کو کہاں جا رہا ہے طواف کرو, اور آپ نے کہا طواف تو بڑی دور کی بات ہے. عثمان کو حضور کے بغیر کعبہ کو بھی نہیں دیکھے گا. کس کو نہیں دیکھے گا؟ لگاؤ فتویٰ اس نے عثمان میں, لگاؤ فتویٰ. عبادت ترک کر رہے ہیں, وہ بھی خاص عبادت کہیں اور بھی ہوتی. کہا عثمان حضور کے بغیر طواف تو طواف ہے, وہ تو کعبے کو بھی نہیں دیکھیں گے. کعبے کو دیکھنا عبادت, کتنی رحمتیں برستی ہیں. ورنہ کعبے کے کعبہ ہمارے آقا ہیں. ہم نے 16 مہینے بیت المقدس کی طرف چہرہ کر کے نماز پڑھی ہے. ہمیں حضور نے بتایا یہ کعبہ ہے, اور جدھر انہوں نے چہرہ کیا ہم نے بھی کیا ہے. اور جب انہوں نے ادھر سے چہرہ پھیرا ہے, پھر ہم نے کوئی عقل کو آگے نہیں رکھا, پھر تحمل بغیر غور و فکر کے ہم حضور کے پیچھے چلے ہیں. جدھر انہوں نے چہرہ کیا ہم نے ادھر کیا. ہماری نماز ہماری بات ان کے بغیر ہوتی نہیں, ان کے بغیر ہوتی نہیں. اور دلہا برات کے بغیر, برات دلہے کے بغیر کیسے سجتی ہے؟ میرے آقا تمہارے دلہا ہیں, دلہا ہوں گے تو ان کے ساتھ کعبہ کا طواف بھی ہوگا. میں کعبہ کا طواف نہیں کروں گا, دیکھوں گا بھی نہیں. ادھر صحابہ کہہ رہے تھے آقا جان صلی اللہ علیہ وسلم سے, مفہوم اس کا یہ ہے عثمان تو بھر بھر کیجیے, بھر بھر کے عمرہ کر رہے ہوں گے, طواف کریں گے. حضور نے فرمایا عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کرے گا, طواف نہیں کرے گا. یہ حضور کو اپنے صحابی پر بھی اعتماد ہے, اور ان میں غیب بھی ہے, اعتماد بھی ہے. میرے عثمان مجھ سے اتنی محبت کرتی ہیں, ہمارے بغیر نہیں, ہم جائیں گے تو پھر اکٹھے کریں گے. وہ عثمان ہیں جن کے متعلق یہ نصیبہ کلمات بول رہا ہے, ان کی وہ یہی سننی ہے. یہ کہتے ہیں نماز میں خیال آ جائے تو نماز چلی جاتی ہے, نعوذ باللہ کیا کچھ بولتے ہیں. حضرت عثمان کہتے ہیں ہمارا طواف بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے. یہ ہے ایمان. اور ادھر افواہ پھیل گئی کہ عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا ہے. اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درد کے نیچے 1400 صحابہ سے بیعت لی, کہا عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے, اور اس میں سے ابو بکر بھی ہیں.
سیدنا فاروق اعظم بھی ہیں, سیدنا علی بھی ہیں. یہ سارے کس کے خون کے بدلے کی بیعت کر رہی ہیں؟ بتاؤ تو صحیح نا, بتاؤ اس مقام پہ عثمان غنی رضی اللہ کا مقام کیا ہے کہ وہ عثمان جن کے ابو بکر بھی حضور کے ہاتھ میں بیعت کر رہے ہیں, فاروق اعظم بھی کر رہے ہیں, ہم عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. اس میں ایک اشارہ اس طرح بھی ہے کہ مومن کے خون کی بڑی قدر ہے. مومن کی آج کو یہ کتے سے بھی بدتر سمجھ رہے ہیں انسان کو, مومن کو قتل کر کے ادھر پھینک رہے ہیں, کوئی ادھر مار رہا ہے, کوئی ادھر مار رہا ہے. کیا کیا ظلم ہو رہے ہیں آپ کے سامنے, بچوں کو ذبح کر رہے ہیں. آپ کو یہ جو پکڑنے والے بچوں کو کس طرح مارتے ہیں, کس طرح ظلم کرتے ہیں, یہ ساری داد حکومت کی ہے. اگر ایک کو چوراہے میں لٹکا دیا جائے نا, پھر ہم دیکھیں کسی بچے کو کیسے ذبح کرتے ہیں, کیسے اٹھا کے لے کے جاتے ہیں. لیکن کیا جو خود چور ہو نا, چوروں کو کیا پکڑتا ہے, جنہیں اپنی پڑی ہو انہوں نے کسی کا ان کے گلے میں ہاتھ پڑے, پھر عمل قانون حرکت میں آتا ہے. ان کی اولاد کو کوئی ہاتھ ڈالے تو قانون حرکت میں آتا ہے. آپ تو ویسے ہی ہیں, آپ کی کیا حیثیت ہے, آپ ووٹ دیں بس, آپ کی یہ حیثیت ہے. آپ کے چوڑوں سے بھی بدتر آپ سے سلوک ہوتا ہے. یہ حال ہے. لیکن اس دین کیا بتاتا, ایک عثمان اور 1400 صحابہ, تو حضور حضرت عثمان کے خون پہ بیعت لے رہی ہے کہ ہم حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لیں گے. یعنی اسلام نے بتایا ہے کہ مومن کے خون کی قدر ہے. اس کو سوچو کہ اسلام سے ہم اتنا دور ہو گئے, لیکن سیدنا عثمان غنی ذوالنورین رضی اللہ عنہ کے حوالے سے حضور بیعت لے رہے. 1400 صحابہ نے بیعت کی اور اللہ کو اتنی پسند آئی, اتنا پسند آیا, اس درخت کا بھی ذکر فرمایا جس درخت کے نیچے یار کے ہاتھ میں ایک یار کے خون کے پر بیعت کر رہے تھے. اس درخت میں عظمت والا ہے. جی آج پتہ نہیں کیسے نالائق آ گئے ہیں, کہتے ہیں کہ درخت ہے تو اس کی کیا حیثیت ہے. ہم نے کہا یقیناً تیری تو کتوں سے بھی بدتر ہے, اور جس کی نسبت جان سے ہو جائے رب اس کا بھی ذکر قرآن میں کرتا ہے. وہ کتے کا بھی کرتا ہے, وہ درختوں کا بھی کرتا ہے, وہ گھوڑوں کا بھی کرتا ہے. جو یار جس میں سوال ہو جاتے ہیں ان گھوڑوں کی ٹانگوں کو بھی قسمیں یاد فرماتا ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بنفحا ووسطن. یہ قسمیں گھوڑوں کی خریداری ہے, گھوڑوں کی سوموں بھی کر جو درخت میں چگاڑیاں ہوتی ہیں, جہاد میں جانے والے گھوڑے بیٹھے ہیں صحابہ, اللہ پاک ان کی بھی قسمیں یاد فرما رہا ہے. یہ کیسے لوگ آگے ہیں. لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ, اللہ راضی ہو گیا. تحقیق بے شک محبوب اللہ راضی ہو گیا. کیا وہ لوگ ہیں کہ جن پہ رب راضی ہوا. اور سند قرآن رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک, اللہ بابا مومنین سے رب راضی ہو. کن سے؟ اور مومنین میں کون کون تھے؟ سیدنا ابو بکر صدیق. تو جنہیں مومنہ مانے خود کیا ہے بتاؤ. یہ حسن اللہ یادی شیعہ بدبخت گھومتا ہے اور اس کے چہرے پر مناصب صدیق کے گروپ, انہیں کافر کہنے والا مسلمان ہے. فاروق اعظم کو کافر کہنے والا مسلمان ہے, جنہیں خدا مومن کہے, خدا کے مصطفیٰ مومن کہے. صرف مومن نہیں بلکہ جنتی بھی کہے, جنت کا سردار بھی فرمائے. سیدہ قہول اہل الجنہ, ماں میرے ابو بکر میرے عمر, یہ دونوں بوڑھے جو لوگ ہیں اس دنیا سے بوڑھے ہو کر جائیں گے جنت میں, میرے ابو بکر عمر دونوں کے سردار ہیں, بوڑھوں کے سردار ہیں. یہ جنہیں حضور جنت میں بوڑھوں کے سردار فرمائے, اور جن کے مان کر بندہ مومن بنتا ہے, جن کے ماڈل وہ ہستیاں ہیں, اور یہ ان پہ بولتا ہے سو وہ بھی اس درخت کے نیچے ہیں. اللہ بابا ہمارا لقد رضی اللہ عن المؤمنین, اللہ مومنین سے راضی ہے. وہ کون؟ جو یبایعونک تحت الشجرہ, جو درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے محبوب. کس کے نیچے؟ آپ اس درخت کا پہلے کوئی ذکر تھا. یار جب وفا کا اقرار کر رہے تھے اور حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر اس کو ثابت کر رہے تھے کہ ہم آپ کے اس وعدے کو پورا کریں گے اور وعدہ وفا کریں گے. اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ نے اس درخت کا بھی ذکر فرمایا جس کے نیچے انہوں نے آن فرمایا. اس درخت کا بھی نام ہے تحت الشجرہ, درخت کے نیچے اللہ راضی ہو گیا. وہ سارے جنت ہیں, سارے. اب بتاؤ, انہوں نے نمازیں پڑھی, روزے رکھی ہیں, وفا ہے. اور حضور پتہ کیا فرماتے حضور کہ انہوں نے ہاتھ جب دے دیے نا تو تمہیں یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے اور یہ سب ہاتھوں سے بہتر ہاتھ ہے. آپ اندازہ لگاؤ عثمان غنی کون ہیں کہ حضور فرماتے کہ عثمان کا ہاتھ
اپنے ہاتھ کو حضور نے فرمایا یہ ہاتھ سب سے بہتر ہے. حضور کو پتا تھا وہ شہید نہیں ہوئے، لیکن میرا یہ ہاتھ عثمان کا ہاتھ ہے. اللہ نے قرآن نازل فرمایا، کہا محبوب آپ انہیں فرما رہے ہو کہ یہ ہاتھ میرا ہاتھ ہے سب نیچے اور آپ کا ہاتھ، تو پھر میں بھی تو آپ کا یار ہوں نا. تو محبوب آپ ہی میرے محبوب ہو. تو پھر سنو، قیامت تک کے لیے یہ اللہ پاک نے حضور کے اس کو دو اجاگر کیا. فرمایا محبوب تیرا ہاتھ ان پہ اور سب کے ہاتھوں کے اوپر میرا ہاتھ ہے. ید اللہ فوق ایدیہم، ان ہاتھوں کے اوپر اللہ کا ہاتھ ہے. محبوب جو تو بیعت لے رہا ہے وہ میں لے رہا ہوں. یہ جو تم سے وعدہ کر رہا ہے مجھ سے کر رہے ہیں. محبوب تیری بیعت میری بیعت ہے، تجھ سے وعدہ مجھ سے وعدہ ہے. یہ ذریعہ تو ہے اور وعدہ مجھ سے. یہ کیا شان ہے. اور سنی تو حیران ہے، وہ بدبخت پریشان ہے. ان کا تو بیڑا غرق ہے، انہیں پتہ ہی نہیں کہ آمنہ کے لال کی شان کیا ہے. جو حضور سے جڑ گیا اس کی شان کیا ہے. اس نام کہتے ہیں جو حضور سے جڑ گیا وہ اڑ گیا، وہ اڑ گیا ہے. تو یہ دیکھو، یہ جو بیعت کرتے ہیں حضور سے جڑے ہیں تو کیسا اڑے ہیں. رضی اللہ عنہ بھی ہوا اور عثمان غنی وفادار، ان کو کیا مقام مل رہا ہے. فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، اللہ پاک آپ کے ہاتھوں کے اوپر میرے ہاتھ ہے اور یہ آپ کی بیعت میری بات ہے. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، وہ تو اللہ سے بیعت کر رہی ہیں. کس سے بیعت کر رہی ہیں؟ ادھر تو کہتے ہیں حضور کو کوئی مقام ہی نہیں، کوئی مرتبہ ہی نہیں. نعوذ باللہ من ذالک. ایسی سوچوں والے آگے ہیں. اپنے آپ کو بچاؤ اور صحابہ کی محبت اپنے اندر اور پیدا کرو. اہل بیت اطہار کی محبت یہ ہمارے سر کے تاج ہے اور ہم ان کے غلام ہیں، ہم ان کے خادم ہیں اور انہی کی خدمت میں ہی اللہ کا قرب ملے گا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ملے گی اور انہی کے ساتھ یہ نجات ہے. اور جو ان سے بغض رکھے، نفرت رکھے، آل رسول، اصحاب رسول، ازواج رسول، یہاں بھی کالا ہے اور قبر میں بھی تالا ہے. فیض کوئی نہیں، توائی. اور جو یہاں غلام صحابہ، غلام اہل بیت ہے، یہاں بھی اجازہ ہے، قبر میں اور اجازہ ہے. پھر قبر بھی فیض دیتی ہے اور صدیاں گزر جاتی ہیں، پھر بھی فیض ہوتا ہے. غوث غوث ہوتا ہے، داتا داتا ہوتا ہے، خواجہ خواجہ ہوتا ہے، فرید فرید ہوتا ہے. آج ان کے نام سے بھی فیض ہے، ان کی قبروں سے بھی فیض ہے، ان کی نگاہوں سے بھی فیض ہے. اس لیے جنہوں نے سب سے پہلے فیض پایا ہے، انہوں نے اپنی گردنوں کے آگے جھکائی ہے. اللہ باز دعائی کہ ہم سب کو من کی توفیق عطا فرمائے.